الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ کتاب ولایت فقی ولایت فقاہت اور عدالت آیت اللہ عظمی جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالی کی کتاب ہے۔ اس میں ہم ولایت فقی کے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ آغاز میں کہ 7 فصلیں اس کتاب کے اندر مذکور ہیں، ہم فصل اول میں تھے۔ فصل اول میں آیت اللہ جوادی عاملی نے آزادی، عبودیت، قانون کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ قانون کی بحث میں ہم اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ قانون الہی ہونا چاہیے، کیونکہ اگر بشر قانون بنائے گا اور بشری قوانین ہوں تو حرج مرج لازم آئے گا۔ لہٰذا اس دنیا کے اندر ہم اس وقت بھی فتنوں کو دیکھتے ہیں کہ جس ریاست نے بھی قوت اختیار کر لی تو اس نے جہان کے لیے قانون بنانا شروع کیے، اور جس جہان کے خطے کے لیے اس نے قانون بنایا ہے وہ اس وقت بدترین طریقے سے تباہ و برباد ہے وہ علاقہ۔ مثال کے طور پہ آپ افغانستان کی مثال لے لیں۔ اس کے لیے امریکہ نے سارے کے سارے قوانین اور اصول ضوابط بنائے کہ ہم امن لانا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت خطۂ ارض کے اوپر سب سے پسماندہ حالت اسی ملک کی ہے۔ عراق بھی اسی طریقے سے کہ ناجائز قبضہ کیا اس کے اوپر اور اس کو اپنے مطابق اس نے چلانا چاہا کہ اس وقت بدترین حالات جو ہیں وہ عراق میں قائم ہیں۔ افریقی ممالک بھی اسی طریقے سے ہیں، جیسے صومالیہ ہے کہ وہاں پہ لوگ بھوک سے مر جاتے ہیں، لیکن کرۂ ارض پہ سب سے مہنگی چیز وہاں پہ بآسانی فراہم ہے، جیسے اسلحہ بہت مہنگا ایک آئٹم ہے اس دنیا میں۔ مثال کے طور پہ ایک بھاری کلاشنکوف ممکن ہے کہ 8 لاکھ روپے یا 10 لاکھ روپے کی آتی ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے 5 روپے کا نان نہیں ہے، لیکن 10 لاکھ روپے والی کلاشنکوف عام ہے۔ وہ جو گولی ہے جو کئی 100 روپے میں ملتی ہے وہ گولی ان کے پاس موجود ہے۔ تو یہ استعمار اس طریقے سے آتا ہے، بشری قوانین یہی حال کرتے ہیں۔ جیسے کہ عالم انسانی میں تاریخ بشریت بادشاہوں کے ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے۔ اگر کہیں پہ رحمت اور عدالت کا جنبہ نظر آتا ہے تو وہ حکومت انبیاء علیہ السلام کی حکومتیں ہیں۔ آج کی ہم بحث میں داخل ہوتے ہیں، کیونکہ بحث آج کی قدر ہماری عقلی پیمانے کے اعتبار سے وسیع تر ہے، لیکن ہم اسے مختصر لے کے چلیں گے۔ نبوت کی یہاں پہ ضرورت پیش ہمیں آئی تھی، کیونکہ جب اللہ قانون بنائے گا تو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ذکر کرے گا کہ یہ قانون ہے، کیونکہ انسان کا براہ راست رابطہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ سے پوچھ لے اچھا آج قانون کیا ہے اور آئندہ کے مسائل میں قانون ہمارے لیے کیا ہوگا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ لگا یہ بات کہ اگر ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق اور صانع ہے جس نے اسے خلق کیا ہے، نمبر 2 وہ حکیم ذات ہے، وہ جانتی ہے ذات کہ اس دنیا کے اندر انسان کی زندگی کیسے بسر ہوگی اور کیسے اس زندگی کو برپا کیا جائے، تو اس حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ حتماً و حتماً ایسے امور کا اہتمام کرے جس سے اس کائنات کے اندر یا اس کرۂ ارض کے اوپر بشری زندگی اجاگر ہو۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول بھیجے، اور یہ انبیاء اور رسول سفراء اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آئے اور شریعت لے کے آئے، احکام لے کے آئے، اور اس طریقے سے انسانوں کی نجات کا انہوں نے اہتمام کیا۔ ہمارے پاس یہ روایت آپ کی خدمت میں گزشتہ درس میں تفصیلی طور پہ پڑھی گئی تھی کہ ایک زندیق نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ ہشام بن حکم نے اسے نقل کیا ہے۔ الکافی سے آپ کے سامنے یہ روایت پڑھی گئی، اور اس کے علاوہ دوسری روایت بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی علل الشرائع میں اور دیگر کتابوں میں ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر فقط لوگوں میں 2 لوگ ہوں تو حتماً ان میں سے ایک امام ہوگا۔ ہم چونکہ امام علیہ السلام کے بغیر زندگی بسر کرنے کے ایک نوع عادی ہو چکے ہیں، اس وجہ سے ہمیں ان چیزوں کا بہت احساس نہیں ہوتا۔ اگر کوئی اپنی زندگی میں امام علیہ السلام سے مربوط وقت گزار رہا ہوتا یا ان کے مطابق زندگی بسر کرے، وہ یہ احساس کرے گا کہ کس قدر بڑا خلا اس وقت دنیا میں موجود ہے۔ فقط امام ہیں لیکن غیبت میں ہیں، غیبت امام سے کس قدر بڑا خلا
ایک پیدا ہوا ہے۔ البتہ معاشرے اپنے طور پہ ایک ارتقائی منزل طے کر رہے ہیں، لیکن خود غیبت کا قائم دائم رہنا یہ نقص ہے۔ غیبت کا ہونا جو ہے، جیسا روایات اہل بیت علیہ السلام میں ہے، وہ حکمت الہی ہے، لیکن اس کا قائم دائم رہ جانا، اس کا قصور ہماری گردن کے اوپر آتا ہے۔ اس لیے غیبت کا وجود جو ہے وہ ارتقاء کا سبب ہے بشریت کے، لیکن اس غیبت کا دوام جو ہے، جیسے اساتذہ حوزہ بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ جو غیبت کا دوام ہے وہ امت کے گناہوں کی یا غفلتوں کی یا ان کی تقصیر کی وجہ سے ہے۔ بہرحال اس روایت کے اوپر ہم زیادہ تبصرہ نہیں کرتے کہ اگلے مورد میں ہم داخل ہوں، صرف روایت میں آپ کی خدمت میں دوبارہ ترجمے کے اعتبار سے بیان کر دوں کہ اگر 2 بندے بھی زمین پر رہ جائیں تو ایک امام ہوگا، کیونکہ جو آخر میں جس کی موت و وفات ہوگی، کیوں؟ تاکہ ان میں سے کل کو اللہ عز و جل کے سامنے کوئی یہ بہانہ یا احتجاج یا دلیل قائم نہ کر سکے کہ مجھ کو تو اے پروردگار تو نے بغیر حجت کے ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، میرے اوپر تو حجت ہی نہیں تمام ہوئی تھی۔ ابھی تو افراد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم درسوں سے بھاگ جائیں اور ان باتوں کو سننے سے بھاگ جائیں تو شاید پھر بھی دیندار رہیں گے اور ہمارے لیے مسائل حل ہو جائیں گے، جبکہ معاملہ اس کے برعکس ہے، ان کے لیے زیادہ مشکلات اس سے کھڑی ہو جائیں گی، کیونکہ جہالت کی جو ظلمت ہے اس سطح کی کوئی ظلمت نہیں ہے، حتیٰ کہ گناہ بھی جہالت کا سبب بنتے ہیں۔ معرفت الہی جو قلب سے حاصل ہوتی ہے اس میں ایک پردہ اور رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو انسان کے اوپر الطاف اور عنایات نازل کرتا ہے، یہی گناہ اس کے اوپر پردہ بن جاتے ہیں، وہ اصلاً علم سے ہی جاہل رہ جاتا ہے۔ خیر، یہ ہم گزشتہ درس میں آیات اور روایات کے تناظر میں پڑھ چکے تھے کہ نبی ہونا ضروری ہے اور بشر کی اجتماعی زندگی کے لیے ضروری ہے، اور وہی قانون اللہ تعالیٰ کی طرف سے لا کے امت کے درمیان بیان کرتا ہے۔ اس کے اوپر عقلی دلیل کیا ہے؟ ابن سینا شیخ الرئیس جنہیں کہا جاتا ہے، ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اشارات و تنبیہات میں اس کا تذکرہ کیا ہے عقلی دلیل کا۔ ابن سینا ایک اسکالر شخصیت تھی، یعنی وہ اپنے دور میں ایک دینی ٹائٹل کے ساتھ معروف نہیں تھے، جیسے ہوتا ہے نا یونیورسٹیز کا دانشور ہے۔ ایران کے اندر تو الحمدللہ ایسے دانشور زیادہ ہیں کہ وہ ماہر ہیں کمپیوٹر سائنسز کے یا میڈیکل میں یا فزکس کیمسٹری وغیرہ میں، اور اسی طریقے سے عقائد یا فلسفے میں بھی اتنے ماہر ہیں کہ جتنا ایک عام عالم دین بھی نہیں ہوتا۔ ممکن ہے عالم دین سے زیادہ ہم مہارت رکھتے ہوں، حتیٰ کہ بعض ایسی شخصیات بھی ہیں کہ جنہوں نے مثلا علم رجال پہ اتنا کام کیا ہے، عام ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہیں، لیکن اتنا علم رجال پہ کام کیا کہ درس خارج کے جو قریب سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے خصوصی علم رجال کے دورے اس شخص کے ساتھ رکھوائے جاتے ہیں تعلیمی طور پہ۔ تو انفرادی طور پہ انسان اس طرح ارتقاء کر سکتا ہے تفسیر کے میدان میں، حدیث کے میدان میں، رجال میں۔ ابن سینا اس طور پہ ایک موسوعی شخصیت تھی، ڈاکٹر بھی تھے ابن سینا آج کی اصطلاح کے مطابق، یعنی میڈیکل ڈاکٹر بھی تھے، اسی طریقے سے سائنٹسٹ بھی تھے، اور اسی طرح سے علم کلام اور فلسفہ کے ماہر بھی تھے۔ عالم اسلام میں علم کلام یعنی علم عقائد میں بالخصوص توحید، نبوت، امامت اور قیامت، ان امور میں عقلی دلیلیں تمام فرقوں نے ابن سینا سے ہی دی ہیں، تمام کے نام فرقہ جات نے، چاہے وہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں، اور انہوں نے بحث کیا۔ اور یہاں پہ پکڑ کے بعض جو متعصب تھے محدثین اہل سنت میں بالخصوص، انہوں نے ابن سینا کو کافر قرار دینا شروع کر دیا۔ ایک طرف سے استفادہ کرتے اس کی دلیلوں سے، اور دوسری طرف سے اس کی مذمت کی اور طرح طرح کی تہمتیں لگائیں کہ یہ تو شراب پیا کرتے تھے، یہ تو فلاں کرتے تھے، فلاں کرتے تھے۔ یہ ساری تہمتیں کہ جو درست نہیں ہیں۔ ابن سینا کی شخصیت چونکہ اس دور میں اہل حدیث طبقے کا ایک غلبہ تھا معاشرے کے اندر، شیعہ ہوں یا سنی، ہر دو حدیثی روش کے اوپر چلتے تھے، اس لیے وہاں پہ عقلی بات کو بیان کرنا اور عقلی استدلال کے ذریعے سے اعتقادات کو ثابت کرنا اس روش کے شدید مخالف ایک عالم اسلام کی فضا تھی، لہٰذا وہ تنقید کا نشانہ ابن سینا بنے۔ لیکن ابن سینا نے کتابیں لکھیں اور خوب دقت کی، عمر ان کی کم ہی تھی، 50 سال کی عمر میں ان کی وفات ہے، لیکن انہوں نے جو خدمت انجام دی اس سے آج بھی استفادہ کیا جاتا ہے۔ ابن سینا کے بعد ایک شخصیت آئی فخر الدین رازی۔
اشعری تھے، اہل سنت تھے، لیکن خوب غور و فکر اور تعقل کرنے والی شخصیت تھی اور موسوعی جامع شخصیت تھی۔ فقی بھی تھے، اصولی بھی تھے، فیلسوف بھی تھے، متکلم بھی تھے، مفسر بھی تھے، لیکن انہوں نے کسی بھی علم کے حوالے سے ایسی محکم پن کے ساتھ سفر نہیں کیا کہ جس میں اشتباہات نہ ہوں، لیکن ان کے اشتباہات بھی بڑے تھے کیونکہ علمی بڑی شخصیت تھی۔ احاطہ انہوں نے احادیث، آیات، روایات اور ان تمام کے تمام مضامین کا کیا، تو یہاں پہ اشتباہ بھی ان کے جو اشتباہات یا ان کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف قسم کے اشکالات اور اعتراضات ہیں، وہ بھی بھاری قسم کے تھے۔ حتیٰ کہ فخر الدین رازی کے بعد جو علماء آئے، انہوں نے جب فخر الدین رازی کے اعتراضات کے جواب دینا شروع کیے تو بعض ایسے عمیق نظریات سامنے آ گئے کہ اس سے پہلے وہ اس طرح سے آشکار تھے ہی نہیں، جیسے وجود ذہنی کا ایک مسئلہ۔ اگرچہ ابن فخر الدین رازی نے سب سے پہلے اس بحث کو چھیڑا، لیکن وجود ذہنی کی بحث ایک بڑے پیمانے پہ مسلمانوں کے مسلمان فلاسفہ نے اٹھائی اور سامنے لائی۔ لہذا فخر الدین رازی کے ایک طرف اعتراضات ہیں، اور ان اعتراضات کے جواب میں ہمارے پاس بہترین استدلالی نوعیت کی کتابیں آ گئی۔ فخر الدین رازی نے ابن سینا کے اوپر کئی اعتراضات کی اپنی کتابوں میں، کیونکہ خود شرح لکھی، اشارات و تنبیہات کی شرح فخر الدین رازی نے لکھی، لیکن وہ اشتباہات سے بھری ہوئی تھی۔ فخر الدین رازی کے بعد خواجہ طوسی آئے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم ذات ہے، معلوم ہے اللہ کو کہ کس کو کب میں نے پیدا کرنا ہے۔ فخر رازی سے پہلے خواجہ طوسی ہوتے تو یہ ہمارے پاس آج کتاب استدلال اور محکم پن نہ ہوتا، اور فخر الدین ابن سینا سے پہلے ہوتے تو یہ اعتراضات ہی سامنے نہ ہوتے۔ فخر الدین والا کہاں سے ذہن لے کے آئے کہ جس نے یہ اعتراضات، اشکالات اور اشتباہات ذکر کی ہیں؟ لہٰذا یہ ترتیب ہمارے پاس مسلمان ایک امت عالم اسلام میں یہ جو مرحلہ ہے، یعنی پانچویں اور چھٹی اور ساتویں صدی، یہ 3 صدیاں، اس میں ایک نوع کا ارتقاء ہوا اور حدیثی روش سے عالم اسلام نکل کے عقلی روش کے اوپر گامزن ہو گیا۔ ان 3 صدیوں میں وہ جو اہل حدیث روش تھی، شیعہ ہوں یا سنی، ہر دو میں اہل حدیث روش ہی تھی، اس سے نکل کے عقلی روش کے اوپر عالم اسلام گامزن ہو گیا، نمبر 2، اور ہمارے پاس محکم عقلی علمی استدلال آنا شروع ہو گئے، محکم علمی استدلال۔ خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ فخر الدین رازی کے بعد ہیں اور 7ویں صدی ہجری سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے آ کے فخر الدین رازی کے اشتباہات کا جواب دیا، مختلف کتابیں لکھیں، المحصل ان کی معروف کتاب ہے، اسی طرح سے شرح اشارات و تنبیہات، کہ ابن سینا کے کلام کی صحیح شرح بھی کی اور فخر الدین رازی کے اشتباہات کی جواب بھی دیا۔ ادھر میں ایک آپ کی خدمت میں سوال ابھارتا ہوں تاکہ آج کی گفتگو کی قیمت آپ کے سامنے آ جائے۔ ہم ایک زمان گزار چکے ہیں اپنی زندگی کا، اور قیمتی وقت گزر چکا ہے، کیونکہ انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی وقت جوانی ہوتا ہے، اور جوانی میں بھی جو حاصل کرنے کی عمر ہے وہ اوج جوانی ہے، نہ کہ وسط جوانی، یعنی صحیح طرح سے علم کے حاصل کرنے کی عمر ہے 15 سے 22 سال، یعنی ماسٹر کر لیتا ہے یونیورسٹیز کی دنیا میں انسان 15-16 سال کی عمر میں ہوتا ہے اس کا میٹرک کے بعد وہ پھر مثلا گریجویشن کرتا ہے 20 سال تک، اور 20 سال کے بعد 22 سے 24 سال کے اندر وہ ماسٹر کر لیتا ہے اور پھر کسی جگہ پہ جاب کرتا ہے۔ یہ حکمت یونیورسٹی والے بھی جانتے ہیں، یونیورسٹیز کی دنیا میں سسٹم اسی طرح قائم ہے۔ لہٰذا صحیح جو انسان کے کمانے کی عمر ہے وہ ہے جوانی، اور جوانی میں بھی کسب علم کی صحیح عمر ہے وہ 15 سال۔ اس سے پہلے تربیتی امور ہیں، 7 سے 15 سال تربیتی زندگی اور تعلیمی زندگی، لیکن عقل فعال نہیں ہوتی، اس لیے وہ سوچتا ہے لیکن مطمئن جواب نہیں پاتا۔ 15 سال کے بعد عقل ایکٹیو ہو جاتی ہے، فعال ہو جاتی ہے۔ اب جب عقل فعال ہو گئی تو اس سے ذخیرہ بہت بڑے پیمانے پہ اپنے سینے میں جمع کرنا چاہیے، یعنی وہ جو اندر علم ڈال رہا ہے اس کی نفس و روح میدے کی مانند ہے، وہ میدہ وقتاً فوقتاً اس کے اندر اسے ہضم کر جائے گا، لیکن جس نے کسب علم ہی نہیں کیا، میدے میں خوراک ہی نہیں ڈالی، وہ میدے نے کہاں سے کام کرنا ہے۔ اب ہم ایک عمر گزار چکے ہیں، بالفرض بعض دوستان ہوں گے کوئی 20-22 سال کا ہے، کوئی 24 سال کا ہے، کوئی بالاتر ہے، 30 سال عمر ہے۔ ہمارے پاس نبوت کے اوپر کیا عقلی دلیل ہے؟ آپ سے پوچھا جائے کہ نبی ہوتا ہے، کوئی کافر ہی پوچھ لے، ملحد، زندیق
آتے تھے اہل بیت علیہ السلام کے پاس بھی. ابھی تو یونیورسٹیز میں جائیں، زبان سے اقرار کرنے والے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ملحد بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. زبان سے اقرار کرتے ہیں لیکن دل سے منکر ہیں، عمل سے ایک نوع منکر موجود ہیں. بڑھتے چلی جا رہی ہے یہ آبادی. زبان سے سامنے اقرار کریں گے تاکہ نکاح ہو جائے ہمارا. انہیں پریشانی اپنی نکاح کی اور اپنے جنازے کی ہوتی ہے، اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی. ان کے سامنے کون سا گوشت آتا ہے، حلال ہے، حرام ہے، بکرے کا ہے، خنزیر کا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. شراب بیچ کے کمائی کی جائے یا کوئی صابن وغیرہ بیچ کے کمائی کریں، ان کے لیے سب چیزیں برابر ہیں. ان کے لیے کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے کہ ٹی وی پہ کیا دیکھیں، اچھی فلمیں دیکھیں، بری فلمیں دیکھیں، بے حجابی ہے نہیں ہے، سود کھا رہے ہیں نہیں کھا، کوئی ٹینشن نہیں. اسے کہتے ہیں عملی انکار. عملی انکار خطرناک ترین انکار ہے. اور اس وقت یونیورسٹیز سیٹ اپ چونکہ غرب کی جانب سے آیا، وہ کسی بھی دنیا میں یا حتیٰ ایران کے اندر کیوں نہ قائم ہو، اس کی بیس اور بنیاد، بینک اور یونیورسٹی، اس کی بیس اور بنیاد جو ہے وہ فساد کے اوپر انہوں نے قائم کی ہے. آپ اس فساد سے ایک اچھا اور میٹھا اور شیرین پھل لینے کی کوشش کریں. مسائل ہیں یہاں پہ. ہم یہ نہیں کہتے اقتصادی نظام نہیں ہونا چاہیے، تعلیمی نظام نہیں ہونا چاہیے، تعلیم نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کا سسٹم دے. حوزہ علمیہ اس کا سسٹم دے. علماء ہیں، مفکرین ہیں، وہ اس کا ایک سسٹم دیں، اور اس سسٹم کی اساس اور بنیاد وہ تقوی الہی و رضا الہی کے اوپر ہو، دین اسلام کی خالص بنیادوں پر ہو. اس کے اوپر ابھی تک ہم کامیاب نہیں ہو سکے. بعض شعبہ جات میں کامیابی ہے، لیکن عمومی طور پہ سائنسی فیلڈ بالخصوص اس میں ابھی تک یہ کامیابی کاملاً ہمیں حاصل نہیں ہوئی. ایران میں چند یونیورسٹیز ایسی بنی ہیں جن کی اساس اور بنیاد ایک انقلابی اور ایک خالص تفکر دینی ہے، لیکن بہت قلیل ہے، وہ بہت قلیل. عمومی طور پہ یونیورسٹیز ایران ہو، غیر ایران ہو، باہر ہو، پاکستان ہو، افریقہ ہو، یونیورسٹی ہوتی ہے. انہوں نے ایک خاص ماحول دینا ہے، ایک خاص اس کے اثرات ہیں، اور اس اثرات یعنی ایک مشین ہے، اس مشین میں بندہ صاف ستھرا ڈالتے ہیں، باہر آتا ہے تو وہ گند بلا کا ایک مجموعہ ہوتا ہے. اگرچہ پینٹ شرٹ پہنی ہوتی ہے، بال کنگھی کیے ہوتے ہیں، دان صاف کیے ہوتے ہیں، لیکن گند بلا کا افکار کا مجموعہ بن کے آتا ہے. الا قلیلا، چند افراد ہیں کہ جو اس مشین سے باہر نکلتے ہیں تو وہ پاک اور پاکیزہ ہوتے ہیں. اور وہ کون ہیں؟ جنہوں نے اپنے آپ کو اس مشین کے اندر فساد کی دنیا میں آلودہ نہیں ہونے دیا. جو فساد کی دنیا میں آلودہ ہونے کے لیے سخت زحمت اور مشقت نہیں کرتا، وہ معاشرہ ہو یا یونیورسٹی ہو، ہر دو سے آلودہ ہو کے پھر باہر آتا ہے. جیسے نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا، اب وہ گھر کے اندر تو عصمت کے مطابق تربیت اور تعلیم اور گھر کے امور انجام پاتے تھے، کیونکہ نوح علیہ السلام سے بالاتر انبیاء کہاں ہیں سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا احتمال دیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، عظیم ترین ہستی. لیکن ان کا جو فرزند تھا وہ معاشرے کے اندر جب زندگی بسر کر رہا تھا تو معاشرے سے اپنے آپ کو آلودہ کر بیٹھا، اور شرک کی اور گمراہی کی آلودگی لے کے وہ اس دنیا میں گمراہ مرا. ہم بعض اوقات حساس ہو جاتے ہیں گناہوں کی آلودگی کے اوپر، حساس ہونا چاہیے اس پر بھی، لیکن گناہوں کی آلودگی سے کئی گنا بڑھ کر فکری اور انحرافی آلودگی ہے. فکری آلودگی گناہوں کی آلودگی سے کئی گنا بڑھ کر، اگر نجاسات 8-10 نجس چیزیں ہیں تو سب سے زیادہ سخت اور بدترین نجس چیز کیا ہے؟ وہ شرک ہے، وہ کفر ہے، وہ گمراہی ہے، وہ گمراہ کن نظریات ہیں. اب ہمارے ہاں یہ والے سوال ابھرتے ہیں نفوس کے اندر، وہ بجائے اس کے کہ جوابات حاصل کریں، اندر سے خود ہی ایک جواب حاصل کر لیتے ہیں کہ یار یہ کس نے پڑھنا ہے، اپنی کمائی کریں، کسی طریقے سے پیسہ کمائے، پرسکون زندگی بسر کرے اور مزے کی زندگی بسر کرے. یعنی مزے لینے چاہتے ہیں اس دنیا سے. انہوں نے پھر نام بھی رکھ دیا، مثلا باہر جا کے کوئی جوس پی کے آ جائیں گے کہ بڑا انجوائے کیا، حالانکہ اتنا ہی اسے مزہ آیا جتنا ایک فقیر کو جوس پیتے ہوئے مزہ آیا تھا. وہ اپنے زبان سے کہہ رہے بہت انجوائے کیا یار، کیا ہی بات تھی یار، یہ تھا فلان تھا. آپ سمجھ جائیں کہ یہ جو بول رہا ہے یہ خیالی دنیا میں بول رہا ہے. وہ زبان اور حلق سے جب وہ مشروب اترتا ہے اور اس کی ایک احتیاج ہو اور صحت حاصل ہو تو سب کو برابر ہی مزہ آتا ہے. وہ کسی کو کوئی یعنی مرغی سے ہی سارے کے سارے ڈشیں بن رہی ہیں، تھوڑے بہت مسالوں کا فرق ہوتا ہے یا طب انسانی کا فرق ہوتا ہے. تو بھوک میں جو انسان کھائے گا وہ سب سے بہترین غذا ہے. لہٰذا ایک کاذب
تصویر کشی ہمارے معاشرے کے اندر ذہنی طور پہ ہو چکی ہے، اور انسان اسی کے اندر زندگی بسر کرنا چاہتا ہے اور ان سوالوں کو دبا دیتا ہے۔ اس سوال کو پہلے ابھارے، نبوت پہ کیا ہے عقلی دلیل؟ ہم سے آج پوچھے کہ قرآن کو تو میں تب تسلیم کروں کہ پہلے میں اللہ اور رسول کو تسلیم کروں، کیونکہ رسول لے کے آئے قرآن۔ حدیث کو تو تب تسلیم کروں گا، پہلے رسول اور نبوت اور رسالت کو تو تسلیم کروں میں، کیونکہ نبوت اور رسالت کے مرحلے کے بعد صحف ہیں، کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں، قرآن ہے، کلام ہے، حدیث ہے، روایت ہے۔ تو یہاں پہ وہ کہے گا کہ آپ مجھ کو قرآنی آیات اور روایات سے نہیں، کیونکہ وہ تو میں تب ثابت کروں گا، پہلے نبوت اور رسالت کو ثابت کرو۔ تو کیا دلیل ہے، عقلی دلیل آپ کے پاس؟ ہم اسے کیا جواب دیں گے؟ اگر ہمارے پاس عقلی دلیل نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہماری عقل نے بھی قبول نہیں کیا ابھی تک۔ عقلی دلیل تو ہونی چاہیے۔ ابن سینا اسکالر ہو کے اتنا غور کر چکا ہے، 1000 سال پہلے، 5ویں صدی ہجری کی یہ شخصیت ہے ابن سینا، اور 7ویں صدی ہجری کی شخصیت ہے خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ، کہ وہ ان سے آگے ہمیں نظر آتے ہیں، شارح ہیں لیکن آگے ابن سینا سے ہمیں نظر آتے ہیں، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کے کلام سے انہوں نے بہت استفادہ کیا۔ ادھر یہ بات درست ہے کہ اگلا ٹاپک یہ شروع ہو رہا ہے اس کتاب میں بھی، عقل کاملاً کفایت نہیں کرتی، ہمیں وحی کا سہارا لینا ضروری ہے، لیکن عقلی دلیل کے اعتبار سے ہمارے پاس نبوت کی ضرورت کے اوپر تام اور کامل عقلی دلیل موجود ہے۔ اگر وہ ہمیں مطمئن نہ کرے، سوال کریں، بحث کریں، اس سوال اور بحث سے ہم ایسا نہیں ہے کہ پھنس جائیں گے، اور زیادہ واضح اور آشکار ہمارے لیے چیز ہوتی چلی جائے گی۔ لہذا عقلی دلیل کی شاید پرانے دور میں اتنی حاجت اور ضرورت ہمیں نہ ہو جتنی آج کے دور میں ہو چکی ہے، جبکہ بالخصوص یہ جو طبقہ پڑھا لکھا طبقہ ہے اس میں عقلی باتوں کو انہی کی زبان میں، کیونکہ اگر آپ نے 1000 سال پرانی والی زبان استعمال کی اصطلاحی تو وہ ان کے لیے بالکل ہی نہیں قابل فہم ہوگی، انہی کی زبان میں عقلی معانی کو اگر آپ پیش کریں تو وہ دین کی طرف ایک رغبت کا باعث بن جائیں گے۔ خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح اشارات میں جو لکھا ہے، کیونکہ اشارات و تنبیہات نمت کے اوپر مشتمل ہے، نمت نہم جو ہے وہ مقامات عارفین کے اوپر ہے، اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ابن سینا نے جو عارفین کے مقام ذکر کیے ہیں وہ مقام ایک اہم بندہ صرف پڑھ کے نہیں ذکر کر سکتا، اس لیے ایک بڑا احتمال یا ظن قوی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابن سینا آخری ایام یا آخری سالوں میں کاملاً ایک عرفانی شخصیت کی طرف راغب اور مائل ہو گئے، وإلا یہ مقام جو عارفین انہوں نے لکھا ہے وہ علماء اس کی پر تعجب آور طریقے سے اس کو مطالعہ کرتے ہیں کہ اس طرح کے باتیں صرف وہ کر سکتا ہے جس نے عرفانی منازل طے کی ہوں، وإلا اس کا لکھنا آسان نہیں ہے، کیونکہ فیلسوف تھے بنیادی طور پہ ابن سینا، اور فیلسوف پرانے دور میں ڈاکٹر کو اور انجینئر ہو یا سائنٹسٹ ہو، ان سب علوم کو گھیرے ہوئے ہوتا تھا۔ خیر ہم آئیں اسی نمت نہم میں نبوت کی بات انہوں نے کی ہے، کیونکہ زاہد اور عارف کو جدا کیا ہے، زاہد کو اور عارف کو ابن سینا نے جدا کیا، اور روایات اہل بیت علیہ السلام سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ زاہد ہے جو دنیا کو ترک کرتے عبادات کی طرف رغبت اختیار کرتا ہے، عارف کے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرے، یعنی اس کا ہدف اور مطلوب فقط اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ اس کو ذکر کرنے کے بعد بحث ادھر پہنچتی ہے کہ نبوت اور شریعت کی ضرورت۔ میں آپ کے سامنے یہاں سے عربی کے بغیر ہی صرف چند کلام پڑھ دیتا ہوں، اگرچہ ہم نے قواعد گزشتہ درس میں بھی پڑھ لیے تھے اسی کتاب سے۔ آیت اللہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح کی ہے، میں اس شرح کو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ بس یہ شرح کس کی ہے؟ خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے جو شرح کی ہے اس کی شرح ہے فارسی میں۔ بس ابن سینا کا کلام، اس کلام کی شرح کس نے کی؟ خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کیا اسے بڑے اچھے طریقے سے ذکر کر دیا علامہ حسن زادہ عاملی نے۔ آغا جوادی عاملی نے تو صرف اشارہ کیا ہے، 2 بند باندھے ہیں، 2 پیراگراف ہیں کتاب میں مختصر سے، 4 قاعدے ذکر کرتے ہیں کہ شیخ رئیس نے گزشتہ فصل میں زہد اور عبادت کو بیان کیا اور کہا کہ یہ غیر عارف سے صادر ہونے والا زہد اور عبادت ہے،
جس میں اجر و ثواب کو کسب کرنا اور آخرت میں اجر و ثواب کی امید باندھنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر نبوت کی بحث کی۔ نبوت اور شریعت کی بحث کرتے ہوئے 4 ہمارے پاس مقدمے ہیں۔ یہ 4 مقدمے آپ سمجھ لیں، عقلی مقدمے ہیں۔ فوراً آپ کا نفس اور آپ کی عقل یہ اقرار کرے گی کہ نبی کے بغیر معاشرہ نہیں ہو سکتا، نبی کے بغیر معاشرہ نہیں ہو سکتا۔ فرض یہ کہ توحید کو ثابت کر چکے، کیونکہ انسان روح اور جسم کا ایک مرکب ہے، روح اور جسم کا مرکب ہے، تو اس کی روحانی بھی ضروریات ہیں اور جسمانی بھی ضروریات ہیں۔ اب قانون اگر آپ فقط جسم کے لیے بنائیں تو روح فاسد ہو جائے گی اور آخرت ساری تباہ، اور اگر فقط روح ہی آپ بنائیں تو جسم کے پھر چلانے کے لیے آپ کے پاس کون سا سرمایہ رہ جائے گا، جسم آپ کا نہیں چل سکے گا۔ لہٰذا ایسا قانون ہونا چاہیے جو ہمارے جسم اور روح ہر دو کو احاطہ کرے، ہر دو کی اصلاح اس کے اندر ہو۔ اس جملے کو ذہن نشین کریں، کیونکہ ابن سینا کے اوپر ایک اعتراض کیا خواجہ طوسی نے، وہ اسی جہت سے کیا ہے۔ یعنی یہ جملہ ذہن میں رکھیں گے، قانون وہ ہونا چاہیے، شریعت وہ ہونی چاہیے جو ہماری جسمانی اور روحانی دونوں ضرورت کو پورا کرتی ہو، دونوں ضرورت کو پورا کرتی ہو، یہ ہمارے سب سے زیادہ نفع بخش اور نقصان کو دور کرنے والا قانون ہو۔ درست ہے؟ پہلا قاعدہ دیکھیں، پہلا قاعدہ یہ کہ انسان مدنی بالطبع ہے۔ یہ کلمہ بہت چلتا ہے، مدینہ فاضلہ کا نظریہ بھی انہی فیلسوف نے اسی اساس کے اوپر بعد میں قائم کیا اور اپنے فلسفیانہ نظریات کے تحت ایک مدینہ فاضلہ جیسا معاشرہ کا تصور پیش کیا۔ انسان مدنی بالطبع ہے، اس کو ایک لہجے کے لیے پہلے رٹا لگا لیں، انسان مدنی بالطبع ہے۔ 2 لفظ ہیں، مدنی اور دوسرا ہے طبع۔ افکار شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ میں ہم انتہائی تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھ چکے ہیں، لیکن ادھر ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے۔ ادھر آپ مدنی سے مراد کیا ہے؟ شہری زندگی، یعنی قانونی زندگی جو کہ تمدن کے ہمراہ ہو۔ لہذا یہاں پہ ظاہراً مدینہ عربی میں کسے کہتے ہیں؟ شہر کو، لیکن فقط شہری زندگی مراد نہیں ہے۔ ادھر مراد کیا ہے؟ مدنیون کی سب سے بہترین جو ترجمانی لفظ کرتا ہے وہ ہے تمدن یا اجتماعی زندگی، تمدنی یا اجتماعی زندگی۔ مدنیون بالطبع سے کیا مراد ہے؟ اجتماعی زندگی، جو اردو میں آپ کے لیے قابل فہم ہے۔ اس کے مطابق چاہے گاؤں ہو یا دیہات ہو یا شہر ہو، انسان جو ہے وہ طبع کے اعتبار سے کیا ہے؟ وہ اجتماعی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے۔ مثلا اگر ہمیں چاند پہ اکیلا چھوڑ دیا جائے اور سارے وسائل مہیا ہوں تو ہم کیا کریں گے؟ ادھر رہنا پسند کریں گے یا غربت اور فقر میں زمین پہ رہنا پسند کریں گے؟ زمین کی پر، کیونکہ انسان اجتماع کے بغیر مر جائے گا، زیادہ دیر جی نہیں سکتا۔ ایک ایسے انسان کے طبع میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھ دی ہے کہ اس نے اجتماعی طور پہ زندگی بسر کرنا ہے۔ دوسری چیز اس کے اندر قاعدہ پہلا ہی ہے، لیکن پہلے قاعدے میں دوسرا نقطہ، طبع سے کیا مراد ہے؟ آیا طبع سے مراد یہ ہے کہ انسان کے بدن کی یہ ضرورت ہے، یا اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں یہ رکھ دیا کہ وہ اجتماعی زندگی بسر کرے؟ دونوں احتمال ہمارے پاس موجود ہیں کہ افکار شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ میں ہم اس کو تفصیلی طور پہ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ انسان اپنے وجود میں یہ احساس پاتا ہے کہ وہ ایک گھرانے کو تشکیل دے، وہ ایک اجتماعی زندگی کو تشکیل دے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے۔ اس لیے جو بالکل تنہا ہی رہے، سب لوگوں سے کٹ کے رہے، وہ مریض ہے، نہ کہ وہ مریض ہے جو اجتماعی زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ آج کی دنیا میں کافر اور غیر کافر دونوں ہی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ دوسرا قاعدہ، بس پہلے قاعدے میں مدنی سے مراد پتہ لگ گیا، اجتماعی زندگی۔ نمبر 2 طبع سے مراد، اگر طبع جسمانی تقاضا لے لیں وہ بھی ٹھیک ہے، انسان کے جسمانی تقاضے جسمانی تقاضا ہے، جسمانی مجبوری ہے، اس کا جسم نہیں اس دنیا کے اندر باقی رہ سکتا اگر وہ اجتماعی زندگی بسر نہ کرے۔ کیسے؟ کیونکہ اپنے نفع نقصان کے لیے جسمانی طور پہ وہ ساری چیزیں کہاں سے حاصل کرے گا؟ دوسرے لوگوں سے ہی حاصل کرے گا نا۔ وہ گندم بھی خود بوئے، گھر بھی خود بنائے، گرمی سردی کا اہتمام بھی خود اپنے لیے کرے، پانی کا اہتمام بھی خود، ساری چیزیں خود کر سکتا ہے کوئی بندہ؟
ممکن نہیں ہے۔ اس لیے طبع انسانی سے مراد اگر آپ جسمانی ضرورت لیں تب بھی آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں، اور اگر آپ اندرونی تقاضا لیں، فطری تقاضا لیں، تو فطرت انسانی اللہ تعالیٰ نے خلق کی ایسے کیا ہے کہ وہ اپنے وجودی طور پہ خلا محسوس کرتا ہے اور اپنے وجود کے اندر یہ احساس کرتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر وہ اجتماعی طور پہ زندگی بسر کرے۔ پہلے قاعدے کے اندر اتنی سی وضاحت کافی ہے، بقیہ افکار شہید مطہری کی طرف آپ رجوع کریں تو ان کی کتابوں میں اس کی بہت تفصیل بہترین صورت میں موجود ہے۔ دوسرا قاعدہ، یہ پہلا قاعدہ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے کہ کسی کو کسی اعتراض ہو، کیونکہ نبوت کی عقلی دلیل تام نہیں ہوگی اگر کسی قاعدے کے اوپر ہمارا اطمینان ہی نہیں ہوا۔ کیا اکیلا کوئی اس دنیا میں آپ نے جیتا دیکھا ہے؟ کوئی انسان آ ہی نہیں سکتا۔ اگر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، ان کے بعد کوئی ایسا فرد ہے ہی نہیں کہ جو والدین کے بغیر ہو، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو تھیں، ادھر سے اجتماعی زندگی جنم لے لیتی ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اجتماعی زندگی بغیر اس دنیا کے اندر ہی آ جائے، لہذا اجتماعی زندگی کے بغیر انسان کی زندگی بسر نہیں ہو سکتی۔ پہلا قاعدہ ہمارے لیے مطمئن طور پہ حل ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو خود غور و فکر اس کے اوپر کریں کہ ہمارے وجود کا تقاضا ہے۔ اجتماع سے کم از کم کتنے افراد مراد ہیں؟ دو افراد کافی ہیں، ایک سے زائد کے، اسی لیے گھرانہ اساس ہے اجتماعی، پوری اجتماعی معاشرے کی اساس کون ہے؟ گھرانہ کتنے افراد پہ قائم ہوتا ہے؟ 2 پہ۔ لہذا گھرانے کی کوئی معاشرے کی اصلاح کرنا چاہے تو کہاں سے آغاز کرے؟ یہ رہبر معظم اور دیگر ہمارے رہبران بھی اسے بار بار ذکر کرتے ہیں، گھرانے سے آغاز کریں۔ اگر آپ نے کسی جگہ پہ تبدیلی لانے کی کوشش کرنی ہے تو کیسے کریں گے؟ گھرانوں اور بچوں کے اوپر کام کریں، بچوں سے فرار کریں گے، گھرانوں سے فرار کریں گے۔ اب جو مرضی پوسٹر لگا لیں، دیواریں رنگین کر لیں، نعرے لگا لیں، نتیجہ آپ کے لیے کوئی بڑے پیمانے پہ نہیں نکلے گا۔ لیکن آپ نے گھروں کے اندر اثر انداز ہونا شروع ہو گیا، بچوں کے ذہن میں حقیقی دین خالص کی تعلیم ڈالنا شروع کر دی، وقتاً فوقتاً آپ دیکھیں گے کہ معاشرے میں ایک نو تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ بہرحال قاعدہ اول کے نتائج وسیع ہیں، اس لیے اس کو آپ اچھے طریقے سے دیکھیں۔ یہ عقلی قاعدہ ہے۔ دوسرا قاعدہ ہے کہ تب تک لوگوں کے ذریعے سے ایک معاشرہ جنم نہیں لیتا یا اجتماعی زندگی تب تک وجود میں نہیں آتی جب تک عدالت اور قانون نہ ہو اور اس کی رعایت نہ ہو۔ عدالت اور قانون اور اس کی رعایت نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قانون ہوتا ہے مجموعی طور پہ، کلی طور پہ، جزئی نہیں ہو سکتا۔ یہ حوزوی اصطلاح کلی اور جزئی۔ کلی سے مراد یہ ہے جیسے مفہوم انسان، ابھی صرف اتنا ہی آپ سمجھ لیں تو کافی ہے۔ مفہوم انسان، یہ مفہوم انسان ایک بندے کے اوپر اپلائی ہوتا ہے یا ایک بڑی تعداد کے اوپر اپلائی ہوتا ہے؟ یعنی سارے کے سارے افراد کو آپ انسان کہتے ہیں یا ایک بندے کو انسان کہتے ہیں؟ بس ہر وہ مفہوم جو ایک سے زائد کے اوپر اپلائی ہو سکے، منطبق ہو سکے، اس مفہوم کو کیا کہتے ہیں؟ کلی۔ درست ہے؟ اور وہ جن افراد کے اوپر منطبق ہو رہا ہے، اپلائی ہو رہا ہے، اس فرد کو کیا کہتے ہیں؟ جزئی۔ مفہوم کلی اور جزئی۔ قانون جزئی ہوتا ہے یا کلی؟ لیکن سوال، انسان جزئی زندگی بسر کرتا ہے یا کلی زندگی بسر کرتا ہے؟ ہر ایک کا اپنی شخصیت ہے یا نہیں؟ وہ اسی کی ذات کے ساتھ خاص ہے یا نہیں؟ ہر ایک کا اپنا پھر گھرانہ ہے یا نہیں؟ وہ دیگر گھرانوں سے جدا ہے یا نہیں؟ اب تو ممالک ہو گئے بڑے بڑے کہ ممالک ایک دوسرے ملک سے جدا ہیں یا نہیں؟ اب قانون کس کے لیے؟ قانون جزئی طور پہ بنتا تو ہر فرد کے لیے قانون علیحدہ ہونے چاہیے تھے یا نہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہر بندے کے اپنے کچھ مشترک چیزیں ہیں اور کچھ دوسروں سے جدا چیزیں ہیں۔ ہر انسان ہم میں سے، ہر انسان کی کچھ مشترک چیزیں ہیں جو ہم سب میں ایک جیسی ہیں، لیکن بعض ایسی چیزیں جو ہم ایک دوسرے سے جدا بھی ہمیں کر رہی ہیں اسی وقت۔ لہذا یہاں پہ وہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ضروری ہے کہ قانون کو کیا ہونا چاہیے؟ کلی، کیونکہ جزئی قانون نہیں بن سکتا۔ ہر ایک کے لیے جدا جدا قانون نہیں رہے گا پھر وہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک افراد کے لیے، خاندانوں کے لیے،
معاشروں کے لیے امت کے عنوان سے قوانین مختلف بنائے، اور وہ سارے قوانین کلی ہیں۔ قانون ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ کلی۔ مثلا پاکستان میں آپ نے اسلحہ ختم کرنا ہے تو آپ اگر 22 کروڑ ہیں تو 22 کروڑ افراد کے لیے الگ الگ طور پہ دستور جاری کریں گے، یا پورے کے پورے 22 کروڑ کے لیے ایک دستور جاری کریں گے؟ ایک دستور، قانون اس طریقے سے جاری ہوتا ہے۔ اس لیے دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اجتماعی زندگی اس وقت برپا ہو سکتی ہے جب قانون اور عدالت ہو۔ لہٰذا ہمارے پاس شرع اور قانون حافظ عدالت ہے، قانون پہلے ہے اور پھر قانون کے اجراء کے ذریعے سے عدالت کو برپا کیا جاتا ہے۔ عدالت اگرچہ معنی کے اعتبار سے عدالت ہمارے لیے پہلے مہم ہے، لیکن جب اپلائی کریں گے تو پہلے عدالت ہے یا قانون؟ ہدف کے اعتبار سے عدالت ہے، کیونکہ عدالت کے ذریعے سے معاشرے قائم ہوتے ہیں۔ ہدف کے اعتبار سے عدالت وہ مقدم ہے، اگر عدالت نہیں ہوگی تو معاشرے نہیں چل سکیں گے۔ لیکن اس عدالت کی حفاظت کون کرتا ہے؟ قانون۔ لہذا قانون آ کے افراد کی سرکشی کو دباتا ہے۔ ہمارے ذہن میں کوئی اس کی مثال ہے تاکہ مطمئن ہو، اندر سے کچھ اطمینان حاصل ہو، کیونکہ ہم اتنا سا حصہ پڑھ لیں گے تو ہمارے لیے یہ چیز جو ہے وہ رہ جائے گی، تشنہ رہ جائے گی۔ ولایت فقیہ اسی اساس پہ کھڑا ہے۔ اس لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ ولایت فقیہ استمرار نبوت و رسالت، البتہ کس جہت سے؟ حکمت کے اعتبار سے، نہ کہ وحی لینے کے اعتبار سے۔ یہ وہی ایک استمرار ہے کہ وہ ضرورت جو معاشروں کے اندر نبوت اور رسالت کے عنوان سے پہلے تھی، نبی اور رسول کی اسی شریعت کی آج بھی ضرورت ہے یا نہیں؟ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت تو لے آئے تا قیامت کے لیے اور اس دنیا سے چلے گئے، لیکن شریعت کی ضرورت تو اب تک ہے۔ لہٰذا ان کے عقیدہ رسالت کی بھی ضرورت ہے، عقیدہ خاتمیت کی بھی ضرورت ہے، اور عقیدہ شریعت کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ وہ قانون بشر کے لیے جو رسول اللہ کی زندگی میں ضروری تھا آج بھی بشریت کے لیے ضروری ہے یا نہیں؟ لہٰذا دوسرے قاعدے کو مطمئن صورت میں آپ حل کریں۔ آپ کوئی اپنی زندگی میں مثال لا سکتے ہیں کہ آپ نے خود احساس کیا ہو کہ ہاں یار یہاں پہ جو زمین ہے اس کے اوپر اگر معاشرہ قائم ہو، لوگ مل جل کے رہیں تو عدالت برپا ہونی چاہیے، اور عدالت قانون کے ذریعے سے برپا ہو سکتی ہے کوئی آپ کا اپنا زندگی کا تجربہ یا نہیں؟ اگر آپ اپنے آس پاس گھر کی زندگی میں یا اداروں کی زندگی میں غور کریں تو بہت آرام سے آپ کے پاس تجربہ موجود ہے۔ مثلا آپ ایک جگہ پہ رہتے ہیں، وہاں پہ قرار یہ پاتا ہے کہ کچھ ذمہ داریاں تقسیم کر دی جائیں، کیونکہ اجتماعی بعض حاجات ہیں، ہماری کھانے پینے کا اہتمام کرنا ضروری ہے، روز کی ہماری یہ مجبوری ہے کہ کھائیں پئیں، سونے کے اوقات معین ہونے چاہیے، وَإِلَّا نیند پوری نہ ہو تو کام نہیں کیے جا سکتے، صحت کی چیزیں بھرپا ہونی چاہیے، پرائیویسی کسی نہ کسی حد تک ہونی چاہیے۔ اگر آپ ایک جگہ رہتے ہیں پرائیویسی نہ ہو تو آپ آرام ہی نہیں صحیح طریقے سے کر پائیں گے، اور اس طرح کی ضروریات ہیں۔ اب یہاں پہ ایک فرد ہے وہ سرکشی دکھاتا ہے کہ نہیں بھائی میں تو نہیں یہ کوئی باری اپنی انجام دیتا، میں کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتا، تم کون ہوتے ہو مجھے کچھ کہنے والے۔ ایک اور لڑکا بھی اسی طریقے سے کر لیتا ہے۔ وہاں پہ رہا جا سکے گا؟ کھانے پینے دسترخوان تک پہنچ سکیں گے؟ اگر دو بندے بھی ہوں تو دسترخوان پہ کھانا نہیں پہنچ سکے گا۔ کیوں؟ کیونکہ سرکشی دکھا رہے ہیں، سرکشی دکھا رہے ہیں۔ یہ پناہیان بہت خوبصورت ان کی باتیں، خدا انشاءاللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ وہ بیان کر رہے تھے کہ کام وہ ہوتا ہے، یعنی صحیح کام وہ ہوتا ہے جو موقع پہ انجام دیا جائے، جو موقع پہ انجام نہ دیا جائے وہ کام نہیں ہے، وہ صحیح راہ نہیں ہے۔ جو موقع پہ عمل صالح کون سا ہے؟ جو موقع کے اوپر انجام دیا جائے۔ مثال کے طور پہ دو بندوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا، کدورتیں اور نفرتیں لے کے الگ الگ جدا ہو گئے اور خوب عبادتیں کر رہے ہیں، کیونکہ اب دل ٹوٹا ہوا ہے، دعائے کمیل بھی بڑے اچھے انداز میں سن رہے ہیں، نوحے بھی سن رہے ہیں، تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں، یہ کوئی فائدہ دے گا اسے؟ وہ سمجھ رہا بڑا میں عبادت کی طرف ماشاءاللہ مائل ہوں، یہ ہے فلاں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ادھر حقیقت جو انتقام لے کے آ رہا ہے، ادھر ان کا جملہ تو یہ ہے کہ شیطان کہہ رہا ہے ایک اور تسبیح پڑھو، یہ دعائے کمیل ختم ہوگی، اب دعائے توسل بھی پڑھو،
شیطان اسے ابھار رہا ہے اس کے اوپر، کیونکہ اس جگہ موقع ہے ان کا صلح کا موقع ہے، وہ صلح انجام دے۔ یا جب وقت قیام آیا سارے سجدوں میں گر جائیں، وہ سجدے فائدہ دیں گے جب وقت قیام ہے؟ وقت قیام ہے تو جا کے جہاد کرے، نہ کہ اب جا کے بیٹھ کے سجدوں کے اوپر گر پڑے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ انسان کے وجود میں سرکشی کو کون قابو کرتا ہے؟ یہاں پہ صرف اور صرف نمازی اور زاہد بننے سے سرکشی دور نہیں ہو جاتی۔ تسبیحات پڑھتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، دعائیں پڑھتے رہیں، حرم کے چکر کاٹتے رہیں، بیت اللہ کے طواف کرتے رہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ 7 طواف کریں، 1000 طواف کر لیں اسی جذبات کے ساتھ۔ مثلا میاں بیوی میں لڑائی ہوئی بھی ہے، ایک ادھر تو ایک ادھر، آپ 1000 طواف کر لیں۔ اب ظالم اپنے آپ کو جب تک ظالم قرار دے کہ اپنی ظلم کے اوپر پشیمان نہیں ہوگا اور پھر اصلاح کے لیے قدم نہیں بڑھائے گا، اس کے یہ طواف اسے کیا فائدہ دیں گے؟ اسی طرح جو سرکش ہے وہ اپنی سرکشی کو دبائے، یہاں پہ اس کی عبادت حقیقی جنم لے گی۔ اس لیے سرکش کو دبائیں تو عدالت جنم۔ عدالت کیا ہے؟ سرکش کو دبا کے، ظالم کو دبا کے جو حقیقی معیار عدالت ہے وہ فراہم کرنا ہے۔ عدالت کا متضاد کون ہے؟ ظالم، ظلم۔ لہذا جہاں ظلم نہیں ہے وہاں پہ کیا ہے؟ عدالت ہے، اور جہاں عدالت نہیں ہے وہاں پر ظلم ہے۔ مساوات، سب سے برابری کا سلوک، کبھی عدالت بھی ہو سکتی ہے اور کبھی ظلم بھی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ مثلا ایک بندے نے 8 گھنٹے کام کیا، ایک بندے نے 2 گھنٹے کام کیا، اب جب آپ نے دینا ہے برابر دے کے اپنے آپ کو بڑا نیک اور پاکیزہ سمجھے، یہ ظلم ہے یا عدالت ہے؟ ظلم ہے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ معاشرے عدالت پہ قائم ہوتے ہیں۔ معاشروں کی اساس کس کے اوپر ہے؟ عدالت کے اوپر۔ عدالت کی حفاظت کون کرتا ہے؟ قانون۔ لہذا یہاں پہ جو سرکش ہے اس کو اگر آپ ہر ایک، میں تو 3-4 بندوں کی ابھی بات آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں تاکہ اس تجربے کو آپ احساس کریں۔ 3-4 بندوں میں آپ ایک ایک کو نکالنے لگ جائیں، وہ جگہ رہے گی، باقی جگہ ہی چلی جائے گی۔ اب زمین لے لیں، اسی طریقے سے آپ وسعت پیدا کر دیں، آپ ایک ایک ظالم کے گردن اڑانا شروع کر دیں، قرۂ ارض میں کوئی بچے گا؟ آپ کہیں گے یہ باقی رہے، اس کی سرکشی کو دبایا جائے، اس کی بغاوت کو دبایا جائے، اس کی غلط فہمی کو دبایا جائے، اس کے اچھے اعمال کی تائید کریں، اس کے برے اور قبیح اعمال کی سرزنش کریں۔ لیکن کون کرے؟ ایک فرد واحد وہ یہ کر سکتا ہے؟ نہیں، قانون آ کے کرے گا۔ لہذا آپ کہتے ہیں قانون یہ ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا۔ تم اس بات قانون کو تسلیم کرتے ہو؟ وہ کہ ہاں، عقلی طور پہ تو میں تسلیم کرتا ہوں اور میں آپ سے تعہد باندھتا ہوں، معاہدہ کرتا ہوں کہ میں اس کے مطابق عمل کروں گا، کیونکہ اس وقت وہ بشری صلاحیتوں سے بھرپور طریقے سے سوچ رہا ہے، تو اس لیے اس نے اقرار کیا ہاں یہ قانون اس جگہ کی آبادکاری کے لیے صحیح ہے۔ سرزنش کرنی چاہیے اگر خطا ہو۔ بعض افراد ہیں وہ اپنی سرکشی نہیں دباتے۔ آپ یہ تجربہ اپنی زندگی میں کریں، کیونکہ ہر انسان اپنی زندگی میں اوقات گزارتا ہے، تجربہ انسان کو بہت فائدے دیتا ہے، جسے آپ دینی زبان میں عبرت کہتے ہیں۔ عبرت حاصل کریں۔ آپ ایک سروے کریں، سروے کرنے سے نا بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آشکار ہوتی ہیں، اگرچہ ظنی ہیں آغاز میں، یقینی میں بعد میں تبدیل ہو سکتی ہیں، اگر علت اس میں سے نکال لیں، علت معلول کا رشتہ قائم کر لیں تو یقینی ہو جاتی ہیں، لیکن آغاز میں ظنی ہوتی ہیں۔ آپ سروے قائم کریں، جو ایک خطا کرتا ہے، ایک ادارہ ہو، چاہے وہ طالب علم ہو، نیک پاکیزہ مجتہد ہو یا مجاہد ہو، کوئی بھی ٹائٹل ہو اس کے اوپر دینی، یا دنیاوی کسی ڈگری ہولڈر ہو، مثلا PhD ڈاکٹر ہے، سائنٹسٹ ہے، انجینئر ہے، کمپیوٹر سائنسز کا ماہر ہے، کوئی بھی ہو، وہ ایک جگہ پہ سرکشی دکھاتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، یا یہ ذمہ داری میرے لیے قابل قبول نہیں ہے، اس جگہ کا قانون اس کو آ کے گرفت میں لیتا ہے اور اس کی سرکشی کو پکڑتا ہے آ کے، وہ اپنی سرکشی کو نہیں دباتا قانون کے سامنے اور اس جگہ کو ترک کر کے چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کی اصلاح کبھی ہو پائے گی؟ کبھی بھی نہیں ہو پائے گی۔ لہذا جو سرکشی کی وجہ سے ایک جگہ کو ترک کر کے جاتا ہے وہ اپنے ساتھ بہت بڑا ظلم کرتا ہے، اور اگر کوئی ایک شخص اپنی سرکشی کو دبا کے جاتا ہے
وہ اپنے ساتھ بہت بڑا اپنے اوپر ایک نیکی اور احسان کرتا ہے۔ بڑے بڑے سرکش افراد وہ اپنی سرکشی کو دبانے کی وجہ سے قانون کے تحت وہ ایک اندر اصلاح پا جاتے ہیں، اور بڑے بڑے نیک افراد، پاکیزہ افراد اپنے قلیل سرکشی کو نہ دبانے کی وجہ سے بڑے بڑے سرکشی اور بغاوت میں مبتلا ہو کے بلندیوں سے زمین کے اوپر گرتے ہیں۔ تاریخ بھری پڑی ہے اس طرح کی شخصیات سے۔ بلہم باعور ہے، اسم اعظم تک اس کی رسائی تھی، دعا کرتا تھا، مستجاب الدعوات تھا، سرکشی نہیں دبائی اس نے حجت الہی کے سامنے۔ کس طرح ذلیل و خوار ہوا کہ تا قیامت آنے والے بشر کے لیے نمونے عبرت بن گیا۔ کتنا نیک اور پاکیزہ، ابلیس سے بڑھ کر کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ 6000 سال اس نے عبادتیں کی، زمین کے کس چپے پہ کی، آسمانوں پہ کہاں کی، فرشتے اپنے سے خیال کرنے لگے کہ ہم میں سے ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ نے کیا اس کو نوازا۔ اپنی سرکشی آدم علیہ السلام کے سامنے نہیں دبائی تو کہاں چلا گیا؟ امیر المومنین خطبہ قاسیہ میں کہتے ہیں کہ جس خطا کی بنیاد پہ آدم کو راندہ درگار کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اے بشر اگر آج تو وہی انجام دے تو اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ بھی وہی سلوک کرے گا۔ تو کوئی الگ نو سے آ گیا ہے یا اللہ کی معیار عدالت تبدیل ہو گیا تیرے لیے؟ نہیں ہو سکتا ایسا۔ آپ اگر قرآنی آیات پڑھیں تو ابلیس کے نا الفاظ دیکھیں کیا تھے، ربی، اے میرے رب، خلقتانی، تو نے خلق کیا مجھے، الی یوم یبعثون، تا قیامت مجھے مہلت دے۔ اب وہ اللہ کی ربوبیت کا قائل تھا یا نہیں؟ اللہ کو خالق مانتا تھا یا نہیں؟ قیامت کا قائل تھا یا نہیں؟ کیا حال ہوا اس کا؟ پھر ہم کس گمان میں بیٹھے ہیں؟ لہذا آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ عدالت میں آباد کاری ہے، گھرانہ ہو، محفل ہو، کوئی بھی ہو، ظالم اور سرکش کو دبائیں نہیں دبتا تو پھر جہاں پہ وہ گمراہیوں میں پڑتا ہے اس کے لیے اپنی جگہ کو صاف کریں۔ لہذا یہ دوسرا قاعدہ ہمارے پاس آیا کہ عدالت کی حفاظت قانون کے ذریعے ہوتی ہے، وہاں پہ بندہ بدماشی نہ دکھائے خود۔ اگر ایک ظالم سرکش ہے، چلو میں بھی اب ظالم سرکش بن جاؤں۔ عموماً انسان کے جذبات یہی کہتے ہیں، اچھا تم نے یہ کیا ہے تو پھر میں یہ کر کے دکھاتا ہوں۔ نہیں، انسان جو ہے اپنے آپ کو تحمل میں رکھے، نفس ہے سرکشی کی اوپر ابھارتا ہے، نفس ہے بدکاری کے اوپر ابھارتا ہے، اس لیے سرکش اس نے اچھا میں نے تو یہ کیا تھا، انہوں نے مجھے ساتھ یہ کر دیا، مجھے یہ انہوں نے کہا ہے، اب میں بھی کر کے دکھاتا ہوں۔ اس طرح کے بڑے افراد آپ اپنی زندگی میں اجتماعی حالات میں دیکھیں گے، سرکشی کو دبائے اپنی، اس لیے صبر کرے اپنے وجود میں، کسی کے لیے سخت فیصلہ بھی کرنا ہے جذبات میں نہ کرے، دبائے اپنے وجود میں جذبات کو، ٹھنڈا ہو کے عقلی فیصلہ کر کے پھر دوبارہ اس سے مخاطب ہو۔ لہذا قانون کے بغیر عدالت کی حفاظت نہیں ہوتی۔ یہ بات ہمارے لیے واضح ہوگی یا نہیں؟ آپ اپنے طور پہ اسکولوں کے ماحول میں آپ اس کا جائزہ لے سکتے ہیں، ہاسٹلز میں جائزہ لے سکتے ہیں، مدارس کے اندر آپ جائزہ لے سکتے ہیں، ادارے انسان کے بھرے میں، آفیسز میں آپ جائزہ لے سکتے ہیں کہ قانون کے بغیر سرکشی دبائی نہیں جاتی۔ اس لیے دوسری چیز یہ دوسرا قاعدہ انہوں نے ذکر کیا کہ قانون ضروری ہے، لیکن قانون بالواسطہ انسانی معاشرے کی حیات کے لیے ضروری ہے یا بدون واسطہ براہ راست انسانی معاشرے کے لیے ضروری ہے؟ یہ میں سوال اس لیے دوبارہ آپ کی خدمت میں کر دوں، اس سے معلوم ہو جائے گا قاعدہ دوم سمجھ آیا یا نہیں آیا۔ پہلے قاعدے میں تو یہ پتہ لگ گیا کہ طبع انسانی ہے کہ معاشرتی اور اجتماعی زندگی بسر کرے۔ اجتماعی زندگی بسر کرنا، معاشرتی زندگی بسر کرنا خلقت کے اعتبار سے ایک نوع ہماری مجبوری ہے، کیونکہ طبع میں اللہ نے رکھ دیا۔ دوسرا قاعدہ ہم نے یہ پڑھا کہ عدالت ہے کہ جو اس کو برپا کرے گی، اور عدالت کی حفاظت قانون کرے گا۔ ادھر میں سوال آپ سے کرتا ہوں، دوسرے قاعدے کے نتیجے میں آپ کہاں پہنچتے ہیں؟ آیا انسانی اجتماعی زندگی کی حیات اور اس کے قیام کے لیے قانون براہ راست ایک سبب ہے یا بالواسطہ سبب ہے؟ بالواسطہ سبب ہے یا براہ راست سبب بنتا ہے قیام اجتماعی کا، انسان کی اجتماعی زندگی کے وجود میں آنے کا اور برقرار کرنے کا براہ راست ہے یا واسطے کے ذریعے سے ہے؟ بغیر واسطے کے ہے یا مثلا قانون؟ آپ نے دیکھا کہ ہمارے لیے ضروری ہے اجتماعی زندگی بسر کرنا۔ اجتماعی زندگی بسر کس کے ذریعے سے ہوگی؟ عدالت کس کے ذریعے سے قائم ہوگی؟
قانون، بس قانون براہ راست سبب ہے یا واسطے کے ساتھ سبب ہے؟ واسطے کے ساتھ سبب ہے، عدالت کی وجہ سے قانون ہے۔ یہی علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، صحیح ہے کہ انہوں نے ذکر کیا کہ اگر تزکیہ نفس انسان کا اور فطرت کی اساس کے اوپر زندگی بسر کرے، قانون کی ضرورت پیش آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ صرف عبادات کے اعتبار سے یا ایک نوع آئے گی انسان کو، جہاں تک عقل کی رسائی نہیں ہوتی ادھر آئے گی، لیکن جہاں تک عقل کی رسائی ہوتی ہے ممکن ہے اس کی ضرورت انسان کو پیش نہ آئے۔ بہرحال فطرت کے دوش پہ انہوں نے ذکر کیا، بس قانون عدالت کے قیام کے لیے، سرکشی کو دبانے کے لیے، ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے وہ ایک معاشرے کی بقا کا سبب بنتا ہے۔ یہ آپ کے پاس دوسرا آپ کے پاس ایک قاعدہ تھا، اور قانون ہمیشہ کلی ہوتے ہیں۔ تیسرا آپ کے پاس یہ بات آتی ہے، قانون ہر کوئی بنا سکتا ہے یا بعض کو بنانے کی اجازت ہونی چاہیے؟ اگر ہر کوئی بنانا چاہے کہ میرا قانون، فلاں کے نہیں میرا قانون، سارے اپنا اپنا قانون کرتے رہ جائیں تو اس سے معاشرے باقی رہیں گے؟ معاشرے کسی صورت میں بھی باقی نہیں رہیں گے۔ لہٰذا قانون ہونا چاہیے، حرج مرج لازم آئے گا اگر قانون کو ہر ایک کے بنانے کی اجازت، ہر ایک کو قانون بنانے کی اجازت دے دے، معاشرے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ایک گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ اپنی چیزوں کے قانون خود بنا لیتے ہیں، تو ان میں لڑائی جھگڑے ہر ٹائم رہتے ہیں یا نہیں رہتے؟ وہ مثلا کہتا ہے کہ تم نے میری شرٹ کیوں پہنی، کہے گا کہ تم نے خود ہی تو اجازت دی تھی، وہ کہے گا میں نے تو فقط اور فقط اس کے لیے اجازت دی تھی، تم نے پھر تجاوز کیوں کیا؟ تو وہ کہے گا نہیں تم نے تو فلاں بھی یہ کیا، پہلے بحث ہوگی۔ اگر دوسرا جو ہے وہ عاجز آ جائے اور پہلے اپنی شرٹ کے بارے میں اسے دلائل دے کے کہہ دے کہ تم نے تجاوز کیا، پھر وہ کہے گا اچھا میں نے کیا تم کیا کر لو گے؟ آخری ہے پھر بتاؤ تم کیا کر لو گے؟ اب صحیح لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ قانون اگر انسان خود بنانے لگ جائے تو آپ گھروں کی مثالوں سے سمجھ جائیں گے کہ بیرونی طور پہ کیا ہوگا۔ دکانداروں میں یہی لڑائیاں ہوتی ہیں، دفاتر میں اسی طرح کی لڑائیاں ہیں، شعبہ جات اسی طرح سے الجھتے ہیں، گھروں کے اندر میاں بیوی کی لڑائیاں بھی ادھر سے ہی جنم لیتی ہیں، ہر ایک اپنا ہی قانون بنانا چاہتا ہے۔ تو یہاں پہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نہیں، قانون سب کو حق نہیں ہو سکتا، وہ شخص قانون بنائے، ضروری ہے کہ وہ شخص قانون بنائے کہ جو انسان کے بارے میں اور اس کی زندگی کے بارے میں اور جہان کے بارے میں دقیق ترین معلومات رکھتا ہو، کیونکہ قانون اجتماعی زندگی کے قیام کے لیے ہے، عدالت کے قیام کے لیے ہے۔ اگر کسی کو انسان کی اجتماعی زندگی برپا کرنے کے اسباب دقیق طور پہ نہیں معلوم اور عدالت کے امور بھی معلوم نہیں ہے دقیق طور پہ، وہ کیسے قانون کو بنا سکتا ہے؟ لہٰذا یہاں پہ انہوں نے ذکر کیا کہ خون ریزی اور فسق و فجور ہو جائے گا اگر ہر کوئی قانون بنائے۔ یہ تیسرا ہمارے پاس قاعدہ ہے، اور اسی ذیل میں اطاعت پھر ضروری ہو جاتی ہے، اور معجزات کے ذیل میں، معجزات کے سائے میں پھر یہ اطاعت عوام الناس انجام دیتے ہیں۔ ادھر سے انہوں نے پھر نبوت کا کیونکہ ذکر کر رہے ہیں، معجزات کو بھی دخل دیا۔ بس قانون اب بنے گا تو اس کی پھر اطاعت کی جائے گی، اور اگر اطاعت نہ کی جائے تو عدالت قائم نہیں ہوگی، عدالت کا نہ قائم نہ ہو تو حرج مرج لازم آ جائے گا۔ پھر معجزے کی ذکر کیے کہ معجزے دو طرح کے، ایک معجزہ عقلیہ اور ایک معجزہ قولیہ اور ایک معجزہ فعلی ہے۔ معجزہ قولی وہ عقلی امور اور معارف کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، اس لیے حکیم جو شخصیات آئیں، انبیاء و رسول علیہ السلام ہیں، اوصیاء علیہ السلام ہیں یا حکماء ہیں، یہ خود وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی انتہائی عنایت ہے۔ آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے اس کے اوپر آگے کے اوراق میں زور دیا ہے، انسان فقط و فقط کھانے پینے کا تھوڑی محتاج ہے۔ بالآخر حکیم شخصیات اس دنیا میں آئے تو یہ ساری کی ساری ترقیاں ہو رہی ہیں۔ اگر انبیاء اور رسول اور حکیم ذوات نہ ہوتی تو ہمارے پاس معارف کا اتنا عمیق سرمایہ آتا؟ کبھی نہ آتا۔ اگر معاشرے کے اندر زحمت اور مشقت کرنے والے سائنٹسٹ نہ ہوتے تو یہ انکشافات ہو پاتے؟ کبھی نہ ہو پاتے۔ ان کے اوپر کس نے یہ عنایات ڈالی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈالی۔ لہٰذا اب آپ آ جائیں انبیاء و رسول کے ان معارف کی طرف جو وہ معارف لے کے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کو آپ معجزے کی نگاہ سے کیوں نہیں دیکھتے؟ بس ایک ہے عقلاء کے لیے معجزہ اور ایک ہے عام لوگوں کے لیے معجزہ جو صرف آنکھوں سے دیکھنے کے عادی ہیں۔
جو آنکھوں سے دیکھنے کے عادی ہیں وہ فعلی معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں. عصا جو ہے وہ اژدہا بن جائے. وہ دیکھنا چاہتے ہیں چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، سنگریزے اور پتھر کنکریاں رسول اللہ کے ہاتھ کے اوپر کلمہ شہادت پڑھنے لگ جائیں. لیکن جو عقلی طور پہ ہوتے ہیں وہ معارف سے متاثر ہوتے ہیں. وہ جب انبیاء اور رسول اللہ علیہ السلام کے عمیق معارف سنتے ہیں تو اندر سے ان کے سامنے سر تسلیم خم کر بیٹھتے ہیں. بس یہ قاعدہ سوم جو آپ کے سامنے ہے کہ ہر کوئی، اصل قاعدہ یہ ہے کہ ہر کوئی قانون خود نہیں بنا سکتا، قانون وہ بنا سکتا ہے جو سب سے زیادہ عمیق معلومات رکھتا ہو. چوتھا قاعدہ ہمارے پاس ہے کہ اس قانون کے مطابق عمل کرنے کے لیے لوگوں کو ابھارا کیسے جائے. چوتھا قاعدہ، کیونکہ تیسرے قاعدے میں انہوں نے در حقیقت یہ ثابت کیا فقط اللہ تعالیٰ قانون بنا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وہی جو آپ نے دلیل دیکھی، جو گزشتہ درس میں آپ امام صادق علیہ السلام کی روایت پڑھ چکے ہیں، وہ در حقیقت تیسرے قاعدے کو تفصیلی طور پہ بیان کرتی ہے. تیسرے قاعدے کو کہ حرج مرج لازم آئے گا اور اللہ تعالیٰ حکیم ذات ہے. لیکن اسی کے ذیل میں انہوں نے اطاعت اور معجزے کو بھی ذکر کر دیا. صحیح ہے، تیسرے قاعدے کے ذیل میں اطاعت اور معجزے کو. سوال لوگوں میں کیسے ابھارا جائے کہ آپ اس قانون پر عمل کریں. ایک تو انہیں آپ شعور دے سکتے ہیں، لیکن یہ شعور اکثریت کو مل سکتا ہے؟ اگر اکثریت کو شعور مل سکتا ہوتا تو ٹریفک سگنل کی ہر کوئی پابندی کرتا. صحیح ہے، وہ شعور کا مرتبہ حاصل نہیں ہوتا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قانون پر عمل پیرا ہونے اور اس کی مخالفت کرنے کے اوپر ثواب اور عقاب، عذاب رکھ دیا. لہذا ثواب اور عقاب، اجر اور عذاب، وہ اسی ضابطے کے تحت اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ ثواب اخروی ملے گا یا عذاب اخروی تمہیں ملے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر قوانین بنائے، لیکن اللہ نے ایسے قوانین بنائے جو انسان کی انفرادی زندگی کو بھی منظم کرتے ہیں اور اجتماعی زندگی کو بھی منظم کرتے ہیں. آپ جب یہ 4 امور جان لیں تو آپ یہاں پہ یہ جان لیں گے کہ یہ فقط اور فقط نبی کی صورت میں ہی پورے ہو سکتے ہیں، وَإِلَّا ممکن نہیں ہے کہ پورے ہو جائیں. فقط اور فقط نبی کی صورت میں پورے ہو سکتے ہیں. لہٰذا یہاں پہ ایک اعتراض کیا کہ اگر فقط اور فقط یہاں پہ آپ نے دنیا کے اعتبار سے دیکھا، اب خواجہ طوسی کا اعتراض، کیونکہ یہ جو 4 چیزیں ہیں نا، اب آپ اس کے اوپر خود دقت کریں، ٹائم ہمارا ختم ہونے والا ہے، اس لیے جلدی سے اس بحث کو سمیٹ دیں تاکہ اگلے درس میں ہم اگلے ٹاپک کے اوپر داخل ہوں. کہ یہ جو 4 قاعدے آپ نے پڑھے، یہ 4 قاعدے، پہلا قاعدہ تو قابل فہم ہے، مدین بالطبع ہے. دوسرا عدالت اور قانون. مجھے بتائیں کہ ایک فاسق عدالت قائم کر سکتا ہے؟ یہی بات ہے جو پاکستان میں عوام الناس کو نہیں سمجھ آتی. جب ووٹ دینے کی باری آتی ہے، اموی کردار ہو، عباسی کردار ہو یا کوئی عادل حاکم کا کردار، ان کے لیے سب بھی برابر ہوتے ہیں. آپ اسے کہیں کہ یار یہ تو مثلا اس کی فاسد زندگی ماضی میں رہی ہے، آپ کچھ نہیں پتہ کیسا ہے. وہ کہیں گے حج والی تصویریں نہیں دیکھی تھی آپ نے، وہ پھر حج والی اس کی تصویریں دکھائیں گے. اب کیونکہ اندر ایک خیالات کی دنیا کی وجہ سے جذبات ابھرے ہوئے ہیں اس کے، آپ پھر اس کو کہیں گے یہ دیکھو یار، کہتے ہیں اس کی ناجائز بچے تھے، کہتے ہیں وہ اس کی جوانی تھی، تم نے ابھی مدینہ نبوی کے حوالے سے، مدینہ منورہ کے حوالے سے، یا جو ایک تصور ذہنی طور پہ پایا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ جیسی ریاست مدنی، صحیح ہے، ریاست مدنی کے اعتبار سے آپ نے بیانات نہیں سنے؟ وہ کہتے ہیں ہاں وہ سنے ہیں، وہ دیکھو کتنی بہترین بات. پھر کہا تو فرق سے باہر باتیں اس کے لیے سب بھی برابر ہیں. اب بہرحال انہوں نے اپنے اس شہوت کی بنیاد کے اوپر، جو ایک رجحان ان کا تھا، میلان اور رغبت تھی، اور سارے فضائل انہوں نے گنوا دیے، تو ووٹ دے دیا. ووٹ دینے کے بعد آج کے دور میں سب سے زیادہ جو لانتے بھیجتے ہیں وہ یہی ووٹ دینے والے ہیں. اتنی لانتے وہ مخالفین نہیں بھیجتے جو اس وقت مخالف تھے، کیونکہ یہاں پہ یہی والا مسئلہ پیش آتا ہے کہ جو عادل نہیں ہے وہ کیسے عدالت کو برپا کرے؟ عادل ہونا اس کا ضروری ہے. جو عادل نہیں ہے، کیونکہ قانون تو ٹھیک ہے عدالت کے لیے بنا دیا، کون قانون کی رعایت کرے گا؟
ایک بندہ ہے، آپ کی بات اس کو آپ ایک اور پیرائے میں اس طرح بیان کر سکتے، ایک بندہ ہے جو دوسروں کے پیسے ہمیشہ کھا جاتا ہے، آپ نے اپنی ایک بڑی رقم اس کے پاس رکھوانی ہے، آپ کے پاس اور بھی ہیں موارد کہ آپ ان کو چن سکتے ہیں افراد کو، یا ممکن ہے کہ وہ اچھے افراد اس حلقے میں نہیں لے کے آئے کہ جن کے اوپر آپ اعتماد کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو ہاتھ بھی نہیں کسی نے باندھے کہ تم حتماً انہی مجموعے افراد کو تم اپنی امانت رکھواؤ، دوسرے کو رکھوا سکتے ہیں، تو آپ ایسے فرد کو اپنے پیسے کا رکھوالا بنائیں گے کہ جو ہمیشہ دوسروں کے پیسے کھا جاتا ہے، یا ایسے کو بنائیں گے جو دوسروں کے پیسے کی حفاظت کرتا ہے؟ لہٰذا یہاں سے آپ دوسرے قاعدے سے ہی نبی کی ضرورت کا احساس کرنا شروع کر دیں گے۔ نبی معصوم ہوتا ہے، وہ عصمت کے ساتھ آتا ہے، اس کا وحی سے تعلق ہے، وہ اللہ کے اوپر ایمان لایا ہوا ہے، وہ اپنی زندگی کو اسوہ حسنہ کے طور پہ امت کے سامنے پیش کرتا ہے، آپ دوسرے قاعدے سے ہی نبوت کی مثالیں دینا شروع کر دیں گے۔ نمبر 3، تیسرا قاعدہ تھا کہ قانون کون بنائے؟ نبی خود سے قانون بناتا ہے یا اللہ کی طرف سے بیانگر ہوتا ہے اور خدا نے جو کہا ہے وہ بیان کرے گا؟ لہٰذا وہ محافظ اور امین ہے، وہ اللہ کا قانون بیان کرے گا، اس لیے بشر کے قوانین کے اعتبار سے سب برابر، لیکن اب جو نبی قانون لے کے آ رہا ہے وہ اللہ کا قانون بیان کر رہا ہے۔ ادھر سے آپ فوراً کہیں گے اللہ کا قانون، اللہ تک ڈائریکٹ رسائی نہیں ہو سکتی، اس نے جو نبی بھیجا ہے اس کے ذریعے سے پھر ہم لیں گے، فوراً ضرورت نبی کا اقرار کریں گے۔ نمبر 4، ثواب اور جزا۔ حکمران تو ہمیشہ ادھر ادھر کی چھوڑتے ہیں، وہ تو صحیح بات ہی نہیں کرتے، لہٰذا وہ کہیں گے مجھے ووٹ دو، ٹرانسفارمر میں بجلی آ جائے گی، پہلے لگا دیے ٹرانسفارمر، وہ اتنی تاخیر پھر ہوئی کہ ان لوگوں نے ٹرانسفارمر بیچ کے گھروں میں جنریٹر خریدے یا یو پی ایس خریدے، اور اس سے پھر انہوں نے بجلی کا اہتمام کیا، کیونکہ تاریں ہی نہیں بچتی تھی، انہوں نے کھمبا لگا کے ٹرانسفارمر لگا دیا، لوگوں کے جوش بڑھ گئے، سوچا ہی نہیں کہ ادھر تک تار ہی نہیں پہنچ سکتی۔ اور بعض زیرک سیاستدان ہوتے ہیں، وہ ٹرانسفارمر لگے رہنے دیتے ہیں پہلے ہفتے جو انہوں نے ووٹ دیا تھا، تو جب ووٹ دے چکتے ہیں تو پھر ہفتے کے اندر اندر ٹرانسفارمر بھی لے جاتے ہیں، وہ ڈنڈا لگا رہنے دیتے ہیں۔ تو یہ ہے حکمرانوں کی صورت، لیکن انبیاء علیہ السلام آپ کہیں گے کہ وہ کاذب نہیں ہیں، صادق ہیں، سارے کے سارے گواہی دیں گے صادق ہیں، اس لیے اجر و ثواب جو ذکر کیا جا رہا ہے یا عقاب اور عذاب جو ذکر کیا جا رہا ہے یہ حق کے اوپر مشتمل ہے۔ ادھر آخر میں صرف یہ آخری نقطہ اسی پیراگراف کا رہ جاتا ہے جو ہم نے آج پڑھا کہ محقق طوسی نے جو برہان ابو علی سینا کی اس کو بیان کیا ہے۔ محقق طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے سارے کے سارے 4 قواعد بیان کیے ہیں، اس میں آپ نے ضرورت کو جس کے مد نظر رکھا ہے وہ انسان کے جسمانی پہلو کو ہے، اور آپ نے کہا کہ وہ ضروری ہے، تو یہاں پہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ حکومت اسلامی نہیں ہے، قانون الہی نہیں ہے، لیکن نظم و نسق کو برقرار کر لیتے ہیں یا نہیں؟ ادھر آپ کیا کہیں گے اب نبوت کی ضرورت نہیں ہے؟ تو محقق طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ در حقیقت انسان کے دونوں جنبے ہیں، جسمانی پہلو بھی ہے اور روحانی پہلو بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہ قانون بناتی ہے کہ جو دونوں میں سازگاری کو پیدا کرے، جہاں اس کی جسمانی ضرورت پوری ہو رہی ہے بیک وقت اس کی روحانی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا بندہ نظم و نسق برقرار کر سکتا ہے؟ اس لیے تو غرب نے خنزیر کو کھانا حلال قرار دے دیا، جبکہ انجیل میں حرام ہے، شراب کو حلال قرار دے دیا جبکہ انجیل میں حرام ہے وہ شراب اور خنزیر، زنا کو حلال قرار دے دیا جبکہ تمام اقوام میں کسی بھی قوم ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ زنا حلال ہو، حرام ہے ادھر۔ آپ نے ملاحظہ کیا کیسے انہوں نے تباہ و برباد انسانی روحوں کو کیا، اور وہ روحیں اتنی مضطرب ہوتی ہیں کہ خودکشی جا کے کر لیتی ہیں، خودکشی جا کے وہ اپنے بدن سے جدا ہو جاتی ہے، تو ان کے اندر اضطراب پیدا ہوتا ہے۔ آپ یہ مقایسہ کر سکتے ہیں، زانیہ خاتون، اس کی زندگی کا مطالعہ کریں کتنی تکلیف دہ اور مضطرب زندگی ہے، اور ایک وہ پاکیزہ خاتون اسے اپنی زندگی میں 2-3 شوہر کرنے پڑے، صحیح ہے؟ مثلا ایک شوہر کی وفات ہوئی، دوسری شادی، دوسری کے بعد تیسری شادی یا طلاقیں ہو گئی، آپ دیکھیں گے کہ اس خاتون کے اندر اضطراب نہیں ہے،
یا اسی طریقے سے آپ زنا کے ساتھ ایک عمل انجام دیتے ہیں، اپنے وجود میں عجیب سی تاریکی، ظلمت، اضطراب پائیں گے، لیکن حلال طریقے سے زوجہ سے قربت آپ 1000 دفعہ بھی انجام دیں، ہر دفعہ آپ ایک نورانیت کا احساس اپنے وجود میں کریں گے، ایک سکون ایمانی طور پہ احساس کریں گے، برا تصور ہی آپ کے ذہن میں نہیں آئیں گے، برے تصورات انسان کے ذہن سے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن زنا سے برے تصورات ختم نہیں ہوتے۔ لہٰذا اس کو آپ اپنی زندگی میں عام طور پہ دیکھ سکتے ہیں۔ صرف یہ 2 مثالیں کافی ہیں کہ خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے آ کے یہ بات بیان کی کہ نہیں، فقط و فقط اس دنیا میں صرف نظم و نسق ہمارے لیے مد نظر نہیں ہے، ضروری ہے کہ قوانین ایسے برپا کیے جائیں جو انسانی روح کی صحت و تندرستی اور زندگی کا باعث بنے، نہ کہ روح کے مردہ ہونے کا باعث بنے، اور یہ فقط و فقط اللہ تعالیٰ کی ذات اور انبیاء علیہ السلام کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے انسانی معاشروں کے اندر قوانین الہیہ کو پیش کیا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔